ڈاکٹر صاحب جب ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں اور لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جی لوگ کس طرح سے سلوک کرتے ہیں، جب حضرت علی کی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو ان کا اپنا سلوک جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنی بیگم کے ساتھ کیسا تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ رعایا کے ساتھ کیسا تھا. تو اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے، کیا وجہ ہے کہ ہم وہ سب کچھ نہیں، تقلید بھی نہیں کر پاتے اس کی؟ دیکھیں ظاہر مسئلہ ہی یہاں سے آتا ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جب مولا علی کا ذکر آتا ہے تو بہت سے چہروں سے نقاب ہٹ جاتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد دین میں کسی کو کہا کہ آپ نے اگر کہیں پر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو وہ مولا علی ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مولا کا مطلب یہ ہے یا جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تو کہہ دیا. اس کے اندر آپ کہاں سے تفریق نکال سکتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نکل سکتا ہے یا اس کا وہ مطلب نکل سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم جو مان رہے ہوتے ہیں اس پر ہم یقین نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ وہ مسالک کی بات کریں، میں صرف مسالک پہ جا ہی نہیں رہا، میں بالکل نہیں جا رہا. میں جو بات کر رہا ہوں وہ کوئی اور بات ہے. دیکھیے علی تو سبھی کے ہیں، اور یہ اور نعوذ باللہ من ذالک کون ہوگا جو نہیں مانے گا، یہ تو پاسبل. تو میں تو اس بحث میں جا ہی نہیں رہا. نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کویشچن یہ ہے کہ جو ایک حاکم کا رویہ ہوتا ہے اپنی رعایا کے ساتھ، جو برتاؤ ہوتا ہے، جو ایک بڑے کا برتاؤ ہوتا ہے، آپ دیکھیے، آپ نہج البلاغہ پڑھیے، آپ وہ خطوط پڑھیے جو انہیں لکھے ہیں، وہ خطبات پڑھیے جو انہوں نے دیے ہیں. مطلب وہ علم کا ایک خزانہ ہے، آپ کو ایک مکمل ضابطہ حیات وہاں سے مل سکتا ہے. پرابلم ہمارے یہاں یہ ہے، ہم پڑھتے تو ہیں یہی بات، لیکن سم ہاؤ ہم اس کے اندر، اچھا یہ صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بعد یہ تو ہر ایک چیز میں ہے. نبی کو ہم مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے. ایگزیکٹلی ہم ان کی زندگی کو دیکھیں، مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. دیکھیں میں یہی بات کر رہی تھی کہ اگر ہم ان کی شہادت کو ہی لیں، کیا حضرت علی علیہ السلام کی جرت سے آگے کچھ تھا؟ رضی تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کی جرت سے آگے کچھ تھا؟ جہاں پر بات جنگ کی آئی، جہاں اگر عالم اسلام کی بات آئی وہاں پر ان کی تلوار اٹھی. جب ان کی ذات کی بات آئی تو وہاں پر ان کی تلوار کیوں نہیں اٹھی؟ نہیں اٹھ سکتی تھی، نہیں ظاہر ہے. دیکھیے کیونکہ انہوں نے دیکھیں وہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں ذاتی آ جاتا ہے مفاد. ٹھیک ہے، انہوں نے سب کو پوری دنیا کو پتا ہے. وہ جب اس شخص نے، میں نے کہا نا، میں تو وہ جملہ بھی نہیں دہراتا، وہ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور وہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں ماروں گا، پہلے میں تجھے رب کے لیے مار رہا تھا، اب میں تجھے اپنے لیے ماروں گا. تو میں سوال ہی وہ تو ایک ماڈل کی وہ یعنی ماڈل تو ہم نے یہاں سے ذات ہٹا دی گئی نا. کیا ہٹا دی گئی؟ ذات ہٹا دی گئی نا. آف کورس یعنی کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کر دی. اب اس میں آپ نے اگر رشتوں میں آ جائیں، ٹھیک ہے، جب انہوں نے اگر آپ بحیثیت شوہر دیکھیں، آپ بحیثیت بھائی دیکھیں. ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتا یہ؟ ہم اپنے چھوٹے دیکھیے، میں پاکستان کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں اور میں آج آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. ہے تو وہ فی زمانہ کوئی شعر، اس میں مجازی کا ذکر ہے لیکن پاکستان پہ صادق آتا ہے. پاکستان کہہ رہا ہے، دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست، دلچسپ واقعہ ہے کہ کل ایک عزیز دوست اپنے مفاد پر مجھے قربان کر گیا.